مختصراً میں صرف اتنا کرنا چاہوں گا کہ جس آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ سب سے پہلے اسلامی معاشرے میں ہی جو ہے انٹروڈیوس کروایا گیا یہ کانسیپٹ کہ کسی کو صاحب حیثیت صاحب اقتدار کو جو ہے جواب دہ کرنا چاہے. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح آپ نے کہا کہ ہم بالکل نماز روزہ اور اسلام کے مذہب کے اندر جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو ہم نے صرف جو ہے نماز اور روزے تک ہی محدود کر دیا ہے. عملی طور پہ اپنے معاملات کے اندر اگر ہم اس کو افیکٹولی اگر اس کو اڈاپٹ کر لیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا ڈیفینیٹلی کرپشن کی ایلیمنیشن کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے اس کا ایک اہم رول ہے. کیونکہ جب کسی کو جواب دہ ٹھہرایا جاتا ہے تو یقیناً جو ہے ایک چیک جو ہے وہ رہتا ہے اور جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی لاز کی افیکٹو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہے ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے, اسی طریقے سے عوام کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جن نمائندوں کو انہوں نے چنا ہے اسمبلی کے اندر اپنی نمائندگی کے لیے, جن لوگوں کو مراعات تنخواہیں جو ہے عوام کے ٹیکس سے ادا کی جاتی ہیں, تو عوام کو بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ ان سے جو ہے اس طرح کی انفارمیشن حاصل کر سکیں, ان کو جواب دہ ٹھہرا سکیں. اور بطور ایک تحریک انصاف کے پارٹی ورکر کے مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ تحریک انصاف ہی کی وہ پہلی صوبائی حکومت تھی جس نے سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کا لاء جو ہے اس کو امپلیمنٹ کروایا, جس کو ریپلیکیٹ کیا گیا پھر باقی صوبوں کے اندر, وفاق کے اندر. اور جب مجھے 3-4 ماہ پہلے جب ایڈوائزر ٹو دا سی ایم آن انفارمیشن منسٹری کی ذمہ داری دی گئی اور انفارمیشن کمیشن کے ممبران سے ملاقات ہوئی تو اس وقت مجھے جان کر واقعی خوشی ہوئی کہ پنجاب کے اندر بھی پچھلے 3-3.5 سال کے اندر بڑا افیکٹولی جو ہے اداروں کے اندر ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے جو ہے اقدامات بھی کیے گئے اور اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی تاکہ کرپشن کو جتنا مارجنلائز کیا جا سکے جس حد تک وہ ہر ممکن اس کو کوشش اس کو کی گئی. اور ابھی جس طرح آپ نے ذکر کیا ہمارے نوجوان ڈپٹی کمشنر محمد علی صاحب کا, ہمارے محترم الق صاحب کا, ڈی جی آئی صاحب کا اور باقی جو لوگ, ڈیفینیٹلی یہ قابل ستائش ہے ان لوگوں کے انیشیٹوز, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے ایمبیسڈرز آف چینج ہیں اور آپ لوگوں کی یہ کانٹریبیوشن ہے ڈیفینیٹلی وہ باقی ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی اور باقی کولیگز کے لیے بھی ایک میں کہتا ہوں کہ ایک رول ماڈل کے طور پہ ڈیفینیٹلی اس کو انکریج کیا جانا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عن قریب اس قسم کی ورکشاپس بھی کروائی جائیں تاکہ آپ کے تجربے سے جو ہے, کیونکہ جو بھی شخص جب بھی اس طرح کی کوئی چیز نئی ریفارم یا انیشیٹوز لیتا ہے تو جو پہلا بلکہ جو لیا جاتا ہے تو اس میں وہ کافی حد تک جو ہرڈلز ہیں جو بھی باقی جو انیشیٹوز اور لینے کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ چیزیں لیجسلیشن کے حوالے سے ہوتی ہیں, کچھ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن میکنگ اس میں ضروری ہوتی ہے. لیکن اس کے اندر بنیادی جو نقطہ ہے کہ پرو ایکٹیولی جس طرح سے آپ کو جب موقع ملے کسی بھی عہدے پہ کسی بھی پوزیشن پہ جو بھی ذمہ داری ہو اس کے حوالے سے کتنا آپ اس میں موجودہ حالات کے اندر ایک آلریڈی اوبیسلی 70-75 سال سے ایک نظام جو بالکل کرپشن کی جو ہے نا اس بالکل جکڑا ہوا ہے جنجیروں کے اندر, اس کے اندر رہتے اوبیسلی ہم ان ون گو تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے جو پریکٹیکلی جو افیکٹو جو طریقہ تو یہی ہے. اور ہم نے 26-26.5 سال پہلے جو ایک پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ایک موومنٹ جو سٹارٹ کی تھی اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا, بلکہ ضرورت جو اس وقت پیش آئی وہ اس کی بنیادی وجہ ہی یہ تھی کہ ہمارے ملک کے اندر جہاں پہ قوانین تو بنا دیے گئے لیکن ان کی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن کے لیے جو لیڈرشپ ریکوائرڈ تھی وہ انفارچونیٹلی نہ صرف انہوں نے خود کرپشن کی بلکہ اداروں میں
بھی جو ہے کرپشن کو نہ صرف فروغ دیا بلکہ لوگوں کو مجبور کر دیا گیا اس نظام کے اندر. وہ ایسی ہے جس طرح کہتے ہیں کولے کی کان ہے اور اس کے اندر سے صاف ستھرا گزرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں, میں ڈیفینیٹلی میں ان لوگوں کا بڑا احترام کرتا ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس نظام میں رہتے ہوئے بھی پھر بھی سروائیو کرتے ہوئے پرو ایکٹیولی جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے, اور شاید انہی لوگوں کی وجہ سے آج تک جو ہے یہ نظام پھر بھی ملک جو ہے الحمدللہ قائم و دائم, اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے. تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو لا ہے اس کے حوالے سے اب مزید جو بھی میرے خیال میں ضرورت ہے اویئرنیس کے ساتھ ساتھ جو اداروں کے اندر جو کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, جو انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ورکشاپس جو ہیں محبوب صاحب آپ کو اس کو فریکوینٹلی کروانا چاہیے, اور جیسے ڈویژنل سطح پہ ضلعی سطح کے اوپر بھی جو ہمارے آفیسز ہیں کمیشن کے ان کو جتنا بھی پرو ایکٹیولی آپ اس کو کرنا چاہیں, اس میں ہماری جو سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے اور مزید آپ کو ریسورسز یا جو بھی سپورٹ چاہیے وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جو ہے مطلب صرف دعووں سے یا سیاسی تقریروں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں کم از کم تحریک انصاف کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ میں جو چیز تبلیغ کرنے سے پہلے خود اپنے اوپر وہ چیزیں لاگو کی. عمران خان صاحب نے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی پولیٹیکل پارٹی تھی جس کے اندر سب سے پہلے ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے ٹرانسپیرنسی کو جو ہے انٹروڈیوس کروایا. مجھے یاد ہے ہماری جو ٹاپ جو ہماری کور کمیٹی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی, ہم نے سب سے پہلے سب کے ایسیٹس اور جو بھی ورکنگ تھی اس کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا, تاکہ جو ہمارے جتنی بھی فنڈ ریزنگ ہوتی پولیٹیکل پارٹی کے اندر وہ بھی ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس اس طرح کی چیزوں کو ہم نے سب سے پہلے خود اپنی پارٹی کے اندر اپنے اوپر لاگو کیا. اور میں سمجھتا ہوں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو جب بطور ایک ادارہ اگر بنے تو ان کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے اچھے طریقے سے, کیونکہ اگر ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم اس کو پریکٹیکلی اپنے اوپر اگر لاگو نہیں کرتے تو حکومت میں آ کے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. اور اس کے لیے ایک طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی موقع ہوتا ہے, ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ پولیٹیکل جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو بھی جب موقع ملتا ہے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس پہ تو وہ بھی افیکٹولی ان چیزوں کو جو ہے انیشیٹوز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر محبوب صاحب میں آپ کا پھر شکر گزار, اینڈ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جس طریقے سے آپ نے جو 4-5 ڈپارٹمنٹس آپ نے بتائے اس کے اندر, اور امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے یہ تعداد جو ہے ملٹیپلائی ہو انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. آج ایڈمنسٹریشن کا ڈے منایا جا رہا ہے, لیکن آپ میں جو ہے قانون سازی ایسی ہو رہی ہے کہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کے خلاف کیسز نہ بن سکے, تو کوئی ایسا طریقہ کار کی سیاسی جماعتیں مل کر بنا سکتی ہیں کہ جو وائٹ کالر کرائم ہو رہا ہے جو ہو رہے ہیں اس کو کسی طرح روکا جا سکتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی میں تو اب کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں پولیس کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور میں تو یہ سمجھ, اور پہلے بھی ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کے لیے جو ہے جو ضرورت تھی کہ صوبائی سطح کے اوپر وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے ادارے بنائے جاتے, رادر دین کہ نیب اور اس طرح کے جو وی آئی پی اکاؤنٹیبلٹی کے جو ادارے بنائے گئے تھے. اور آج ویسے تو میں کوئی کوشش میں نے کی کہ زیادہ کوئی سیاسی بات نہ کروں اس موقع, لیکن اب آپ نے بات پوچھی ہے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آج کے دن جب ہم اینٹی کرپشن ڈے منا رہے ہیں, دوسری طرف ایک ایسا حکمران جتھا اقتدار پہ قابض ہے جنہوں نے اپنے جو ہے دہائیوں کے کرپشن کے کیسز جو ہیں NRO 2 کے ذریعے انہوں نے قوانین ہی بدل دیے ہیں, انہوں نے اداروں کے عدالتوں کے ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا جو ہے ان کے خلاف جو ہے کوئی ایسا قانون ہی نہیں چھوڑا انہوں نے کوئی ایسے ادارے کے لیے کہ جس طرح سے ان کو جو پکڑا جا سکے. وقتی طور کے اوپر یہ ضرور ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم جاگ گئی ہے اور جس طرح سے یہ موومنٹ ہو رہی ہے ایک حقیقی آزادی کے لیے, ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے ضرور اس میں کامیاب ہوں. میں وقت کی کمی کی وجہ سے ان 5 ڈپارٹمنٹس کو تھوڑا سا بیٹے 10 منٹ ہمارا وہ بھی ہے, اگر چیف گیسٹ کے ہاتھوں اگر انعامات تک کر لیں بیٹے. ایک لاسٹ یہ ہے کہ آج انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی جو سروے رپورٹ آئی ہے اس میں جو پولیس کا محکمہ جو آپ کے اندر ہے وہ دوسرے نمبر پر آیا کرپشن کے حوالے سے, یہ بھی قابل بات ہے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ پنجاب
मुतल्लका को जिसकी गिरफ्तारी आपने CCPO लाहौर को दी थी, अब CCPO लाहौर भी जो नहीं है, उसकी कहाँ तक आपकी रिपोर्ट पहुंची है? जो आपने काफी सारे एक इकट्ठे 3-4 सवाल थे। बहरहाल आपने ठीक कहा। देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि पिछले 75 साल से हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत रहे कि जिन्होंने न सिर्फ खुद करप्शन की बल्कि इदारों को भी करप्ट किया, इदारों की जड़ों को खोखला किया करप्शन से। और इसमें डेफिनेटली कोई शक नहीं कि पंजाब पुलिस एक ऐसा इदारा है जिसको मुसलसल खास तौर पर पिछले 2008 से लेकर 18 तक नून लीग आपको पता है पिछले 20-30 साल से यहाँ पे इक़्तिदार पे मुसल्लत रही है। और उन्होंने पंजाब पुलिस को बजाय इसके कि अवाम की खिदमत का एक इदारा बनता, उसको अपनी एक गुंडा फोर्स के तौर पर मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए हमेशा इस्तेमाल किया। हमने 3-3.5 साल के अंदर जितना एक तबाह कुन इदारे को जितना हम ठीक कर सकते थे हमने किया, और उसमें भी काफ़ी हद तक आप अगर देखें ट्रांसपेरेंसी के हवाले से हमने टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे अभी हालिया हमने सेफ सिटी का है उसके ज़रिए टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम जो है जराइम की रोकथाम में और जो है शहरियों की जान और माल को महफूज बनाने के लिए हम जो इक़दाम कर रहे हैं वो हम इंशाल्लाह उस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा जो आपका सवाल था JIT का, बिल्कुल JIT अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है जारी रखी हुई है। और मैंने पहले भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो भी कॉन्क्रीट जो एविडेंस सामने आएंगी चीज़ें वो हम आपके सामने रखेंगे। हमारा मकसद जो है लोगों को गुमराह करना या ऐसे जो है कंफ्यूज नहीं करना होगा, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। और जैसी जो होंगी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट डेफिनेटली हम आप लोगों के सामने रखेंगे। राइट जी सर जी, मैं 5 वो डिपार्टमेंट्स जिनको पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन